ارشد رضا بن عزیز الرحمن جماعت ثالثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین، ان کے بعد اسد رضا بن عین الدین جماعت ثانیہ تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ بگردابی بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی۔ شمع رسالت کے پروانوں، آئیے سب سے پہلے سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بحیثیت خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ حضور کو آخری نبی ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے، جو اس پر ذرہ برابر بھی شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جو شخص کسی جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے دلیل طلب کر کے نبوت کا امکان کا عقیدہ رکھا، اور یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ محمد الرسول اللہ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، اور عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اسی طرح حضور خاتم النبیین کی احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، یعنی نبوت اور رسالت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے، لہذا میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یعنی میری امت میں 30 کذاب شخص ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ خاتم الانبیاء میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو شخص بھی حضور کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے گا، چاہے وہ کسی معنی میں ہو، کافر و کذاب و مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ محترم حضرات، حضور کا خاتم النبیین ہونا 100 سے زائد قطعی آیت کریمہ اور سینکڑوں کی تعداد میں احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ میرے بزرگوں، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کو بتاتا کہ قطعی آیت کریمہ اور احادیث متواترہ کسے کہتے ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، صرف اتنا جان لے کہ کسی مسئلے پر قرآن کریم کی صرف ایک ہی قطعی آیت کریمہ اگر موجود ہو تو مزید اس کے بارے میں کسی ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، جبکہ یہاں ایک آیت نہیں بلکہ 100 سے زائد قطعی آیت کریمہ موجود ہے، سینکڑوں کی تعداد میں احادیث متواترہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور صحابہ سے لے کر آج تک تمام امت کا اس عقیدے پر بلا نزاع و خلاف اجماع چلا آ رہا ہے کہ حضور خاتم الرسل ہے، حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اب آئیے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ یہاں اب ایک خیال آ سکتا ہے کہ اللہ نے پہلے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پھر فرماتا ہے کہ نبی ہے، تو یہاں آئیے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لے کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ فلاں شخص عالم ہے تو وہ عالم تو ہے لیکن انسان بھی ہے. ہر عالم انسان ضرور ہوتا ہے لیکن ہر انسان عالم نہیں ہوتا. اسی طرح ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اب غور سے سنیے, اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ولیکن رسول اللہ کے جگہ ولیکن نبی اللہ کہتا تو خیال کرنے والا خیال کرتا کہ حضور تو نبی ہے, پتہ نہیں رسول ہے کہ نہیں, کیونکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور اگر وخاتم النبیین کے جگہ وخاتم الرسول کہتا تو خیال کرنے والا خیال